جی السلام علیکم. میں ابھی ادھر آئی ہوں تو مجھے یہ مل گیا ہے قرآن جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، جو کہ اٹھا دیا جائے گا. یہ یہاں پر کسی نے رکھ دیا ہوا ہے اور یہ قرآن ہے. یہ دیکھیے اندر سائڈوں پہ اردو میں اس کے تھوڑا تھوڑا سا ترجمہ اور تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ یہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور اس میں اور ان میں بہت فرق ہے. یہ دیکھیے آپ کو یہاں سے یہ موٹائی کا بھی تھوڑا فرق لگے گا اور اندر سے جو ہے کاغذ بھی اس کا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. اور ویسے ٹھیک ہے، قرآن نقلی نہیں ہے لیکن یہاں پر اچھی چیز رکھتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں نے ایک خاص سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے. تو چلے مجھے یہ نظر آ گیا تو میں نے کہا میں یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں. تو میں اس طرف آئی بھی تھی تو میں نے کہا کہ یہ مجھے نظر آ گیا تو فوراً سے آپ کو دکھا دیتی ہوں. چھٹا کلمہ رد کفر. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ: الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں. میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا، کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے. اور میں ایمان لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک تو یہ سارے کلمے یاد کر لیجئے، اگر بھول گئے ہیں تو بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے، بچوں کو اسی عمر میں یاد کرا دیں. اور یہ چھٹا کلمہ کتنا پیارا ہے، سارے کلمے ہی بہت پیارے ہیں اور اس میں کتنے کچھ جو ہے نا برائیوں سے دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بچا لے. اور میں جو ہوں تو معافی مانگتا ہوں. تو معافی مانگنا بہت ضروری ہے، اور معافی مانگے تو دل سے مانگنی چاہیے. ویسے ہی کہہ دینا کہ معاف کر دو اللہ تعالیٰ اور دل سے معافی نہ مانگی ہو. اور دل سے معافی نہ مانگنا کیا ہے؟ دل سے معافی نہ مانگنا یہ ہے کہ وہ کام پھر سے کریں گے. تو اگر کوئی کام چھوڑ دیا ہے، برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اور آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو، تو اس کو چھوڑ دیں، بس ختم. تو معافی مل جائے گی اللہ تعالیٰ سے بھی. لیکن معافیاں مانگیں اوپر سے، پھر اندر سے دوبارہ سے وہ کام کریں. انسانوں کے ساتھ بھی معافی مانگیں پھر وہی کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرتا اور انسان بھی نہیں معاف کرتا. اور انسان تو ویسے ہی نہیں معاف کرتا، اللہ تو معاف کر ہی دے گا پھر بھی لیکن آزمانا کسی کو بھی نہیں چاہیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بار بار ہم لوگ گناہ کریں گے اور وہ معاف کرے گا. معافی مانگتے چلے جائیں، معافی مانگنا ضروری ہے. اور بس آج آخری رات یہاں پر، صبح انشاءاللہ تعالیٰ چلے جانا ہے یہاں سے. تو اللہ خیر کرے آپ لوگوں کو بھی. میں نے کہا یہاں سے منظر دکھاؤں آپ کو. چلے قریب چل کے دکھاتی ہوں. جی تو یہ قریب سے دیکھ لیجئے، طواف ہو رہا ہے ماشاءاللہ. یہاں بچے بھی ہیں چھوٹے، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر، دعائیں کرتے ہیں اور بس بیٹھ جاتے ہیں. جیسے میں بھی یہاں بس بیٹھ جاتی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں کہ میں کہاں آ گئی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں. تو اب چلے جانا ہے اور سب یہیں رہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی دعائیں قبول کرے. اور یہ جگہ ایسی ہے کہ دل کرتا ہے کہ بس بیٹھے رہیں. عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور ابھی بھی اتنا رش ہے اور ہر وقت اتنا رش ہوتا ہے. عبداللہ نے تو اپنے کمرے میں وہ ٹی وی آن کیا ہوتا ہے کہ جس وقت کم رش ہو تو جلدی جا کے ہم لوگ طواف کرائیں، لیکن ہر وقت ہی رش ہوتا ہے. میں ویسے کہتی ہوں یہ نہ دیکھا کرو، بس جب تم نے جانا ہے تو جاؤ اور طواف کر کے آؤ. گھس جائیں گے رش میں، کیا ہے، بس گھس جاتے ہیں. اوپر بھی طواف ہوتا ہے
لیکن وہ بہت لمبا طواف ہوتا ہے کیونکہ بہت لمبا ہے، تو نیچے چھوٹا ہوتا ہے. میں اسے کہتی ہوں جاؤ گھسو اندر، اور اللہ تعالیٰ بس کر دیتا ہے طواف. تو میں آج گئی ہوں. ہاں، آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنی ہے. آج میں گئی تھی، میں نے کہا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دیتی ہوں اور باقی اس کو خانہ کعبہ کو ذرا قریب سے چھو کے دیکھتی ہوں، دعا کرتی ہوں. تو قریب سے چھو کے تو دیکھ لیا ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن بہت رش تھا وہاں، کوئی جانے کا حال نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ دھکے دھکے دی کے تو حجر اسود چھو آئیں، تو اس چھونے کا کیا فائدہ اور اس بوسے کا کیا فائدہ. تو پھر میں اس طرف گئی نہیں اور جا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہاں پر اتنا رش ہے. 2-3 بندوں کو تو میں نے خود بڑی مشکل سے وہاں سے زندہ نکلتے ہوئے دیکھا، تو میں تو پھر وہاں سے دور ہی ہو گئی. میں نے کہا یہ تو جانے کی جگہ نہیں ہے. اس وقت بچے نہیں تھے پاس. تو بہرحال یہ یہاں کی جو ہے تو ساری رودات ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. باقی یہ ہے کہ باقی بھی سناتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے جیسے کوئی اور بات آئے گی ذہن میں آپ کو بتاتی رہوں گی. یہاں کے اب بڑے عرصے تک چلنے ہیں یہاں کے واقعات اور یہاں کے خیالات، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ بھی دعاؤں میں یاد ہے. اور بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.